وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ان گنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ ہمارے یہاں پر کئی بار خطبات میں ہم آخرت کا ذکر کرتے ہیں، آخرت کا تذکرہ کرتے ہیں اور آخرت کی کامیابی کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے ان تعلقات سے کئی باتیں آپ کے سامنے آتی ہیں کہ کیسے ہم آخرت کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، کون سے عمل کر کے ہم اپنی قبر کو اور آخرت کو آسان کر سکتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ شریعت نے، اسلام نے، دین نے، قرآن و حدیث نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہم اپنی دنیا کو کامیاب کیسے بنا سکتے ہیں، اپنی دنیاوی زندگی کو کیسے کامیاب کر سکتے ہیں، کامیابی کے وہ کون سے اصول ہیں کہ جن کو اپنا کر کے انسان اپنی دنیا کو بھی بہتر بنا سکتا ہے، دنیا میں عزت حاصل کر سکتا ہے، دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ ایسے کئی اصول قرآن و سنت نے ہمیں بتائے کہ جن پر عمل کر کے ایک مومن اپنی زندگی کو دنیا میں بہت ہی زیادہ کامیاب بنا سکتا ہے۔ کچھ وہ اصول میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا اصول کہ جس کے ذریعے ایک مومن اپنی دنیا کو کامیاب کر سکتا ہے وہ ہے ایمان۔ اور ایمان ایک ایسا اصول ہے کہ دنیا ہو یا آخرت دونوں کی کامیابی کا انحصار اسی ایمان کے اوپر ہے، جسے ہم کہتے ہیں اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ دوسرے نمبر پر تصدیق بالجنان، دل سے اس بات کی تصدیق کرنا، یعنی صرف زبان نہ بولے بلکہ میرا دل اس بات کی تصدیق کرے، سچائی بیان کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہوں اور اللہ کے نبی کو نبی مانتا ہوں۔ اور تیسرے نمبر پر عمل بالارکان، کہ میرا جسم اس بات پر عمل کر کے دکھائے کہ اللہ تعالیٰ تو جو کہے گا میں کروں گا، جس سے روکے گا رک جاؤں گا، اللہ کے نبی جس چیز کو کرنے کا کہیں گے کروں گا اور جس چیز سے روک دیں گے رک جاؤں گا۔ اس چیز کا نام ہے ایمان۔ اور یہ ایمان نیکیاں کرنے سے بڑھتا ہے اور گناہ کرنے سے گھٹتا ہے، یعنی اس میں کمی زیادتی بھی ہوتی ہے۔ ہمیشہ ایمان ایک جیسا نہیں رہتا۔ جیسے ہم اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، ابھی جمعہ پڑھنے کے لیے ہم مسجد آئے، تقریر سن رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لگتا ہے اندر میں ایمان ہے، ایمان بڑھتا ہے، پڑھنا اچھا لگتا ہے، سننا اچھا لگتا ہے، نماز کے بعد دعائیں مانگنا اچھا لگتا ہے۔ پھر کاروبار میں گئے، کمزور ہو جاتا ہے ایمان، دکان، کاروبار، مصروفیات، عصر کا ٹائم جب ہوتا ہے نماز میں ہم تاخیر کر دیتے ہیں، لیٹ کر دیتے ہیں، مطلب ایمان کم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف آنے سے ایمان بڑھتا ہے اور اللہ سے دور جانے سے ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس ایمان کو جو حاصل کرتا ہے وہ دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، نیک عمل جو بھی کرنے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ،
ہم انہیں ایک بہترین زندگی عطا کرتے ہیں، کامیاب زندگی عطا کرتے ہیں، یعنی دنیا میں، فیلڈ میں، کاروبار میں، ہر جگہ وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے جو اپنے آپ کو مومن بناتا ہے، کیونکہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ایمان اور اسلام یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اسلام میں آنا بہت آسان ہے، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ مسلمان ہو گئے، آپ کو مسلمان مانا جائے گا، مسلمانوں کے احکامات آپ پر نافذ کیے جائیں گے، پر مومن ہونے کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے۔ اس میں زبان سے بولا آدمی مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھتے ہی مسلمان ہو گیا، پر ایمان میں آنے کے لیے اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان، ایمان کے ارکان کو ماننا، عمل کرنے کے بعد انسان اپنے آپ کو مومن کہہ سکتا ہے۔ اور اسی لیے مسلمان بولنا آسان ہے پر مومن بولنا مشکل ہے۔ آپ ہر ایک کو مومن نہیں بول سکتے، آپ مسلمان سب کو بول سکتے ہیں جو کلمہ پڑھ رہا ہے، پر مومن اسی کو بول سکتے ہیں جس میں آپ عمل دیکھتے ہیں کہ یہ عمل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کی اس آیت کے ذریعے ہمیں یہ اصول بتا رہا ہے کہ اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، لوگوں کا دل جیتنا چاہتے ہو، لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر بنانا چاہتے ہو کہ ہر ایک آپ کی عزت کرے، آپ سے محبت کرے، آپ کاروبار میں کامیاب ہو جاؤ، دنیا میں آپ کا نام ہو جائے، تو اس دنیا کی ترقی کو حاصل کرنے کا پہلا ذریعہ، پہلا اصول ہے کہ آپ اپنے آپ کو مومن بنائیے، خود میں ایمانی کیفیت لے کر آئیے۔ وہ ایمانی کیفیت کہ صحابہ کرام نے ہجرت کی تھی فقیری کے عالم میں، اور کچھ ہی وقت کے بعد عبد الرحمن بن عوف بڑے بزنس مین، عثمان غنی بڑے بزنس مین، عمر ابن خطاب کا زمانہ آتے آتے دنیا میں اسلام کا پھیل جانا، اسلام کے پرچم کا عام آ جانا، مال غنیمت اتنا کہ لینے والا نہ ملے کہ زکوٰۃ کس کو ادا کی جائے۔ یہ دنیا کی کامیابی جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو دی، اس کی بنیاد ایمان۔ ایمان کو جب انہوں نے اپنایا، ایمان کو جب انہوں نے زندگی بنایا، ایمان کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان کی دنیا کو کامیاب کر دیا تھا۔ اللہ رب العالمین ایمان لانے والوں کی دنیا کو کامیاب کر دیتا ہے۔ دوسرا اصول، اللہ پر مضبوط بھروسہ اور توکل، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ، اولاد ہو نہ ہو، کاروبار چلے نہ چلے، دکان پر گراہک آئے نہ آئے، میں اپنے حصے کی محنت کروں گا، رزلٹ دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی، ہر چیز کا عطا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ جو انسان اپنے رب پر مضبوط توکل کرتا ہے وہ دنیا میں بڑا کامیاب ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کسی کے آگے جھکے گا نہیں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے گا نہیں، کسی کے آگے مانگنے جائے گا نہیں، کسی کی خوشامد کرے گا نہیں، اپنے اصولوں کا سودا کرے گا نہیں، دھوکہ دے گا نہیں، حرام کمائے گا نہیں، ملاوٹ کرے گا نہیں، کیونکہ اسے اپنے رب پر بھروسہ ہے کہ دینے والا صرف میرا اللہ، وہ جتنی چاہے گا مجھے روزی دے گا، میں چاہے 10 حرام کے راستے کھول لوں، اگر اللہ دینا نہ چاہے میں روزی حاصل نہیں کر پاؤں گا، اور اللہ مجھے روزی اتنی ہی دے گا جتنی اللہ نے میرے مقدر میں لکھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن سورہ ذاریات میں کہتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یقیناً اللہ رب العالمین ہی روزی کا دینے والا ہے اور سخت پکڑ کا کرنے والا ہے۔ تو جب مجھے پتا چل جائے، اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ میرا رب ہی دینے والا ہے، میرا توکل اگر مضبوط ہو جائے گا، میری دنیا کامیاب ہو جائے گی۔ میں دھوکہ نہیں دوں گا، چوری نہیں کروں گا، ڈکیتی نہیں ڈالوں گا، مال جھوٹ بول کر نہیں بیچوں گا، ملاوٹ کے دھندے نہیں کروں گا، تو یقیناً اگر یہ سب چھوڑ دوں گا میں کامیاب ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی دے گا، کیونکہ مجھے یہ ایمان ہے کہ میرے پاس میں میری جیسی 10 دکانیں بھی کھل جائے، اللہ میرے نصیب کی روزی مجھے دے گا، میری محنت کی روزی مجھے دے گا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی نے اس بات کو اگزامپل اور مثال کے ذریعے ہمیں سمجھایا کہ لو انکم کنتم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ویسا بھروسہ، ویسا توکل کر لو جیسے پرندے کرتے ہیں، تو اللہ تمہیں بھی ویسی ہی روزی دے گا کہ وہ اپنے گھر سے خالی پیٹ تو نکلتے ہیں پر جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھی بھرا ہوتا ہے اور چونچ میں بھی دانا ہوتا ہے۔ انہیں پتا ہے کہ مجھے اڑنا ہے، اڑان بھرنی ہے، مٹھے بن کر اپنے گھونسلے میں نہیں بیٹھتے کہ اللہ دے گا میرے نصیب کے دے گا، وہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ دے گا پر محنت کرتے ہیں، اپنے گھونسلوں سے اڑان بھرتے ہیں، رزق کی تلاش میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اتنا رزق دیتا ہے کہ پیٹ بھی بھرتا ہے، اور جو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے گھونسلوں کے اندر چھوڑ کر آتے ہیں وہ اپنی چونچ میں دانا لے کر بھی آتے ہیں۔ کبھی قریب میں آپ کے آس پاس کوئی پرندے کا گھونسلہ ہو تو آپ دیکھنا کہ بچے چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں ان کے وہ گھونسلوں میں رہتے ہیں، اور ان کے ماں باپ جو اڑان بھرتے ہیں شام کو جب آتے ہیں بچے انتظار کرتے ہیں، وہ منہ کھولتے ہیں اور ماں اور باپ جو پرندے ہوتے ہیں ان کے منہ کے اندر وہ چونچ میں لایا ہوا دانا ڈالتے ہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے میں خالی پیٹ نہیں بھیجتا، کیونکہ آپ محنت کر رہے ہو نا، آپ جستجو کر رہے ہو نا۔ تو کامیاب ہونے والے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ دنیاوی کامیابی دیتا ہے وہ اپنے رب پر مضبوط بھروسہ کرتے ہیں۔
بھروسہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین پر, توکل کرتے ہیں اللہ رب العالمین پر, اور اس توکل کی بنیاد پر اللہ رب العالمین انہیں دنیا کی اور آخرت کی یقیناً کامیابی عطا کرے گا. جو لوگ اپنے رب پر مضبوط بھروسہ اور توکل کرتے ہیں. تیسری چیز علم حاصل کرنا, نالج لینا, علم لینا. جس فیلڈ میں آپ ہو, جس جگہ آپ کام کر رہے ہیں, ہم مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ کام کرنا ہے پر تجربہ نہیں لینا ہے, کام بس کرنا ہے. وہ اس کی دکان بہت زیادہ چل رہی ہے, مجھے وہی دکان کھولنا ہے. آپ کو پتا ہے وہ کاروبار کس چیز کا کر رہا ہے, پروفٹ اس کے اندر کتنا پرسنٹ ہوتا ہے, پیسہ اس میں کتنا انویسٹ کرنا پڑتا ہے, کمائی کے اس میں ذریعے کیا ہیں, گراہک کس طرح کے ہوتے ہیں, مال کہاں سے خریدا جاتا ہے. کوئی علم نہیں, بس سامنے والے کو دیکھا کہ اس کی تھالی میں گھی ہے, مجھے وہی کام کرنا ہے. علم حاصل کرنا. علم حاصل کرنے والوں کو اللہ رب العالمین دنیاوی ترقی دیتا ہے کہ جو علم حاصل کرتے ہیں, کوئی بھی کام کرنے کے پہلے مشورہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہیں کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت تھی؟ وہ تو دنیا میں کامیاب, آخرت میں کامیاب, نبیوں کے سردار, رسولوں کے سردار, پر آپ کا یہ عالم کہ ہر کام میں لوگوں سے مشورہ کیا کرتے تھے. شاورہم فی الامر, اللہ نے قرآن میں کہا مشورہ کیا کرو. غزوہ بدر کا موقع کا مشورہ دو, غزوہ احد کا موقع مشورہ دو, مشورہ ایڈوائز دو, مشورہ دو. اللہ کے نبی اپنے سے چھوٹوں سے مشورہ لیا کرتے تھے. ہمیں شرم آتی, ہمیں آر آتی ہے, کاروبار کرنا ہے, کچھ کرنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں, پر اس فیلڈ میں جو میرا بھائی آگے, میں اس سے پوچھنا نہیں چاہتا کہ اس سے پوچھ کر تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا, اس سے میں کیسے سوال کروں. اور سامنے والا بھی ایسا ہی ہے کہ اس کا اللہ پر ذرہ برابر توکل نہیں. اسے لگتا ہے کہ اگر میں نے یہ فیلڈ اسے بتا دی, یہ میرا رائیول بن جائے گا, میرے سامنے کھڑا ہو جائے گا, کیونکہ مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہی نہیں نا کہ روزی کا دینے والا تو اللہ ہے, پیسہ دینے والا اللہ ہے, کاروبار چلانے والا اللہ ہے. ارے ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ اگر میں کسی کی مدد کروں گا, اللہ مدد کرنے کی بنیاد پر مجھے اور برکت عطا کرے گا انشاءاللہ. علم حاصل کرنا, پہلے نالج لینا, فیلڈ کو اچھی طریقے سے جاننا, اس کے پلس مائنس کا پورا کیلکولیشن کرنا, پھر نتیجہ نکال کر کام کرنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے زندگی میں علم حاصل کرتے ہیں, تعلیم لیتے ہیں, غور کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین دنیا میں کامیاب بناتا ہے. کامیابی کے زینے وہ لوگ چڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کامیابی کی منزلیں انہیں دیتا ہے جو علم حاصل کرتے ہیں. علم حاصل کرنے والوں کو اللہ رب العالمین کامیابی دیتا ہے. صرف اصول بتا رہا ہوں. چوتھا اصول, سکون سے کام کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جلد بازی بہت پائی جاتی ہے, بس جو سمجھ میں آیا فٹافٹ اس کام کو کرنا ہے, ادھر گر رہے ہیں, ادھر پڑھ رہے ہیں, کام میں ناکام ہو رہے ہیں, جو کرنا ہے اس میں غلطیاں کر رہے ہیں. کیوں؟ جلد بازی. جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, التعنی من اللہ والعجلہ من الشیطان, سکون سے کام کرنا یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے, اور جلد بازی میں کام کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہوتا ہے. دنیا میں کامیاب ہونے والے وہ جو ہر کام کو سکون کے ساتھ کرتے ہیں, اچھی طریقے سے سوچ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, پھر آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں, اللہ پر بھروسہ رکھ رہے ہیں, ایمان کر رہے ہیں, ایمان رکھ رہے ہیں, اس کے بعد دھیرے دھیرے آرام سے کام کر رہے ہیں, جلد بازی نہیں کرتے. ہم اکثر مثالوں میں ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ تیز دوڑو گے گر جاؤ گے, دھیرے چلو گے سنبھل کے چلو گے منزل تک پہنچ جاؤ گے. اور عام طور پر یہی ہوتا ہے, جلد بازی کا نتیجہ اکثر نقصان ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا میں کامیاب ہونے والے وہ جو سکون کو اختیار کرے. ورنہ ہمارے ہم دیکھتے ہیں نا, کل تک فقیر تھے, کاروبار کی کمی تھی, اب آج اللہ نے ذرا سا عطا کرنا کیا شروع کیا, ہاتھوں ہاتھ مجھے تو نئی کار خریدنا ہے, نئی بائک خریدنا ہے, کپڑے اس لیول کا ہونا چاہیے, شوز کا یہ برانڈ ہونا چاہیے, الگ نظر آنا چاہیے مارکیٹ میں کہ میرے پاس کیا. یہ جلد بازی اسے لے ڈوبتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا کامیاب ہونے والا وہ جو سکون کو اختیار کرے, اللہ دے تو صبر کے ساتھ رکھے, اللہ دے تو اللہ کا شکر ادا کرے, اور دھیرے دھیرے اسے خرچ کرے. کہاں خرچ کرنا ان منزلوں کو طے کرے. جو لوگ اپنی زندگی میں سکون رکھتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں, اور جو جلد بازی کرتے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں, کیونکہ العجلہ من الشیطان, جلد بازی یقیناً شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. تو کامیاب ہونے والے وہ لوگ جو اپنی زندگی میں سکون کا مظاہرہ کرتے ہیں. پانچواں اصول, صبر کے ساتھ کام لیتے ہیں, غصے سے کام نہیں لیتے. غصہ ان کا بڑے کنٹرول میں رہتا ہے. اور ہمارے یہاں دیکھیں جو زیادہ تر ڈپریسڈ لوگ ہوتے ہیں, ناکام لوگ ہوتے ہیں, انہیں غصہ بہت زیادہ آتا ہے. ہر ایک پہ غصہ آتا ہے, ہر ایک سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں, ہر ایک پر اعتراض کرنا, کیچڑ اچھالنا, ان کی ذات پر کیچڑ اچھالنا, کیونکہ یہ خود ناکام ہے. تو انہیں کوئی کامیاب پسند نہیں آتا ہے, انہیں لگتا ہے یہ کیسے کامیاب ہو گیا. اور اللہ کے نبی نے کہا کامیاب ہونے والے وہ لوگ جو صبر رکھتے ہیں.
اپنے اندر صبر رکھتے ہیں. کسی نے میرے خلاف کیا بولا, جیسے ہمارے یہاں چلتا ہے نا ایک کے دوسرے کے خلاف بات کرنے والے, پیٹ پیچھے بات کرنے والے, کیونکہ یہ اتنے بزدل ہیں کہ ان کی طاقت نہیں ہے کہ سامنے آئے, یہ پیٹ پیچھے ہی بات کرتے ہیں, غیبتیں کرتے ہیں, چغلخوریاں کرتے ہیں, حسد کرتے ہیں. کر رہا ہے کرنے دو, اس کے اوپر اپنی انرجی مجھے ویسٹ نہیں کرنا ہے. جو مومن ہوتا ہے وہ صبر سے کام لیتا ہے. مجھے پتا چل بھی جائے کہ میرے بارے میں کون کیا کر رہا ہے, کون سازشیں کر رہا ہے, کون میرے خلاف کیا کہہ رہا ہے, صبر سے کام لینے والے یقیناً کامیاب ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جانتے بوجھتے کہ یہ کیا میرے خلاف کر رہے ہیں, پھر بھی انہیں معاف کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. ایک اور جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری نظر میں پہلوان کون؟ کہا وہ جو اپنے مقابل کو پلٹ دے, جب لڑائی کرے, جھگڑا کرے یا کوئی مسئلہ آئے پٹک دے سامنے والے کو, وہ پہلوان. کہا وہ پہلوان نہیں, پہلوان وہ کہ غصے کے وقت خود پر کنٹرول کرے. گاڑی ٹکرا گئی, سامنے والے نے ایک گالی دی, میں بھی 4 دے سکتا ہوں, پر میں نے کہا یہ جاہل ہے, میں اس کی برابری کیوں کروں, کوئی بات نہیں, گالی دینا تھی نا اس نے دے دی. کسی نے میرے خلاف سازش کی, پتہ چل گیا, کوئی مسئلہ نہیں, جو اس کو کرنا تھا اس نے کر دیا. اللہ تعالیٰ مجھے کہتا ہے کہ تم لوگوں کو معاف کرتے ہیں. چلو, صبر کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں. ورنہ آپ دیکھنا اکثر ایسے لوگ جو اپنے یعنی ہمارے سماج کے اندر بزنس ٹائکون مانے جاتے ہیں, بڑے بڑے لوگ مانے جاتے ہیں, آپ ان کے بارے میں جب پڑھیں گے تو اکثر ایک چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی کہ ہم نے ہمیشہ صبر سے کام لیا, ہر ایک سے بدلہ نہیں لیا, ہر ایک سے لڑائی نہیں کی, ہر ایک سے جھگڑے نہیں کیے. اور وہ ان کی باتیں, جب بات میرے رب اور میرے نبی کی آ جائے اس سے بڑی بات کس کی ہوگی. تو میرے نبی نے کہہ دیا کہ کامیاب وہ, اپنے آپ کو پہلوان وہ شخص کہہ سکتا ہے جس کا غصہ کنٹرول میں ہوتا ہے. اور ہم تو وہ لوگ ہیں جن کو منافقوں والا غصہ آتا ہے. ہمیں مومن والا غصہ بھی نہیں آتا, ہمیں تو منافق والا غصہ آتا ہے. کون سا غصہ؟ کہ اپنے سے کمزور ہو تو بہت غصہ آتا ہے, اور اپنے سے طاقتور ہو تو کہتے ہیں ہم تو اللہ کے لیے صبر کرنے والے ہیں. یہ اللہ کے لیے صبر تھوڑی, آپ کا ڈر ہے. کمزور پر صبر کرنا, جس سے بدلہ لے سکتے ہو اس کے سامنے صبر کرنا, جس سے گالیاں دے سکتے ہو, مار سکتے ہو, پیٹ سکتے ہو, اس کے آگے صبر کرنا, یہ صبر کرنا ہوتا ہے. ورنہ طاقتور کے آگے تو ہر ایک صبر کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے. ایک بار اس صبر کو استعمال تو کر کے دیکھو, وقتی طور پر برا لگتا ہے پر بعد میں بڑا سکون ملتا ہے کہ اچھا ہوا اس نے مجھے گالیاں دی تھی, اس ٹائم میں نے صبر کر لیا, ورنہ آج دل پہ کتنا بوجھ ہو جاتا. وہ تو بزرگ تھے, وہ تو کمزور تھا, فلاں تھا, ایسا تھا, ویسا تھا, اچھا ہوا میں نے بدلہ نہیں لیا. اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین آپ کو کتنی کامیابی دے گا وہ آپ تصور نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ کی جو عطائی ہے نا, اللہ کا جو دینا ہے نا, وہ سسٹم بہت پھیلا ہوا ہے. آپ اس کو گن نہیں سکتے, اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے, اسے آپ گن ہی نہیں سکتے کہ اللہ رب العالمین کیسا عطا کرنے والا. کامیاب ہونے والے لوگ وہ جو کنٹینیو عمل کرتے ہیں, ایسا نہیں کہ ایک بار جوش میں کیا اور چھوڑ دیا. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا نوجوانوں کے اندر, ماں باپ نے 4 بات سنا دی, کسی نے کچھ برا بلا بول دیا, اتنا جوش آتا ہے کہ اگلے دن 10 بجے دکان, 10 بجے کاروبار, 4-5 دن خوب جوش, اور اس کے بعد جوش ٹھنڈا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ما دوم علیہ, اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو کنٹینیوسلی کیا جائے, برابر کیا جائے, چاہے تھوڑا ہو پر کنٹینیو کیا جائے. اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند کرتا ہے, اور اللہ جس عمل کو پسند کرے گا یقیناً اس میں کامیابی ہے. کہ آپ اپنا ایک شیڈول بنائیں لائف کا, آپ کا پورے دن کا ایک شیڈول ہونا چاہیے کہ مجھے دن بھر میں اتنا کام کرنا ہے, مجھے دن بھر میں اتنی محنت کرنا ہے. ریگولر آپ عمل کریں گے یقیناً اللہ کو کامیاب کرے گا. اللہ رب العالمین ریگولر عمل کرنے والوں کو کامیابی دیتا ہے, برابر کام کرنے والوں کو کامیابی دیتا ہے. آپ نے کام شروع کیا, 1 مہینے کام نہیں چلا, 2 مہینے نہیں چلا, صبر کر رہے ہیں, اللہ پر یقین کر رہے ہیں, اللہ پر توکل کر رہے ہیں, 3رے مہینے اللہ چلائے گا, 4تھے مہینے اللہ چلائے گا. پر آپ اگر ریگولر محنت کریں گے نا, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر عمل عاملین, کہ اللہ رب العالمین عمل کرنے والے کے عمل کو کبھی ضائع نہیں کرتا. اللہ عمل ضائع نہیں کرتا, اللہ آپ کی محنت دیکھ رہا ہے, اللہ آپ کا عمل دیکھ رہا ہے. اور یاد رکھو کہ اگر آپ کاروبار کے لیے بھی محنت کر رہے ہو اور آپ کا کاروبار حلال ہے تو کاروبار میں کی گئی محنت بھی عبادت ہے انشاءاللہ. اب اگر آپ دکان پر بیٹھے ہیں, سفر کر رہے ہیں, ٹریولنگ کر رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں ایک دوسرے سے جگہ, اس جگہ سے اس جگہ, اس جگہ سے اس جگہ, کہیں پر اپنے گراہک سے, اپنے لوگوں سے ملنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں, اس وقت کو بھی اللہ عبادت بنائے گا انشاءاللہ, کیونکہ آپ حلال روزی تلاش کر رہے ہیں.
حلال روزی کے لیے محنت کر رہے ہو, آپ دنیا کے لیے بھی محنت کر رہے ہو, اور دنیا میں اگر آپ نے اللہ کو حاضر رکھا ہے, انشاءاللہ رب العالمین آپ کی اس محنت پر بھی آپ کو صلہ دے گا اور آپ کو کامیابی دے گا انشاءاللہ. ایک اور اصول, ایک بار جس سے دھوکہ کھا لو دوبارہ اس سے دھوکہ کھانے مت جاؤ. ہمارے یہاں یہ بھی بڑی گڑبڑ ہے. ایک مرتبہ کسی نے مجھے دھوکہ دے دیا, 2 4 5 10 دن بعد 2 4 مہینے بعد وہ صاحب نمازی ہو گئے, عبادت گزار ہو گئے, پھر وہیں کاروبار کرنے جا رہے ہیں اور نتیجہ دوبارہ دھوکہ کھا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر الفاظ میں ارشاد فرمایا, کسی کی برائی مت کرو, کسی پر بھروسہ کر رہے ہو ٹھیک ہے, سلام دعا کرو, تعلقات رکھو, پر ضروری نہیں کہ ایک بار جس نے دھوکہ دیا دوبارہ دھوکہ کھانے کے لیے جاؤ, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان المؤمن لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. کبھی بھی مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. یعنی ایک بار اگر کسی نے ڈس لیا دوبارہ ڈسوانے کے لیے مت جاؤ. تجربے سے فائدہ اٹھاؤ, ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھاؤ. آپ نے ایک آدمی کے بارے میں جان لیا کہ کاروبار میں اچھا نہیں ہے, یہ دھوکہ دیتا ہے, یہ کھا جاتا ہے پیسہ, قرضے ادا نہیں کرتا ہے, ایک بار تجربہ مل گیا دوبارہ دھوکہ کھانے مت جاؤ. کامیاب ہونے والا جو اپنے تجربے سے فائدہ اٹھائے, اپنے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھائے کہ ایک بار میں نے جان لیا کہ انسان صحیح نہیں ہے, دوبارہ اس پر مجھے بھروسہ نہیں کرنا ہے, کیونکہ مومن اپنے تجربوں سے فائدہ اٹھاتا ہے, مومن اپنے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ مجھے اس انسان پر دوبارہ بھروسہ نہیں کرنا ہے جس نے مجھے ایک بار ڈسا ہے, جس نے مجھے ایک بار کاٹا ہے, جس نے مجھے ایک بار دھوکہ دیا ہے. تو کامیاب ہونے والے لوگ وہ کہ وہ تجربوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, وہ ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک اور کامیاب ہونے کا اصول, وقت کو ضائع مت کرو. ہمارے یہاں یہ المیہ بنا ہوا ہے 3 سالوں سے, خاص طور سے لاک ڈاؤن کے بعد جو سال چلے, نوجوان نسلوں کی اتنی بری حالت ہے, آن لائن گیم میں پوری زندگی برباد کر رہے ہیں. آپ شام کے ٹائم نکل جائیے, 4 5 6 نوجوان بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر گیم کھیل رہے ہیں, 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ دن بھر اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا, جیسے جو لوگ کام کرتے ہیں نا ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے. ہمارے ساتھ معاملہ یہ کہ صبح سے اٹھ کر جب رات ہوتی ہے نا, تو رات میں جب پورا انالائسس کرو اپنے آپ کا کہ میں نے دن بھر میں کیا کیا, تو لگتا ہے اللہ دن بہت چھوٹا تھا, کام نہیں ہو پایا, دن بہت چھوٹا تھا. اور اس کے مقابلے میں آپ کئی نوجوانوں کو ایسا دیکھیں گے کہ وہ 4 گھنٹے ایک جگہ بیٹھ کر موبائل چلاتے ہیں. اتنا وقت لاتے کہاں سے؟ کیا ان کے سامنے کبھی یہ حدیث نہیں آئی؟ کیونکہ وہ کامیاب ہونے والوں کو نہیں جانتے. کامیاب ہونے والے اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں, اپنے وقت کو جانتے ہیں. ارے قرآن پڑھو, میرا رب قرآن میں وقت کی قسم کھا رہا ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کی, انسان تو گھاٹے میں ہے. میرا رب کہہ رہا ہے رات کی قسم, میرا رب کہہ رہا ہے دن کی قسم, میرا رب وقت کی قسم کھا رہا ہے. اور اللہ اگر کسی چیز کی قسم کھا لے مطلب وہ بہت امپورٹنٹ. مخلوق کو کیا کہا, ہمیں کیا کہا کہ مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں ہے, ہم قسم نہیں کھا سکتے, ابا کی قسم, امی کی قسم, اس کی قسم, اس کی قسم, حرام ہے. پر اللہ قسم کھا رہا ہے, اور اللہ قسم کھا رہا ہے اس کا مطلب وہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ کہہ رہا ہے رات کی قسم مطلب رات امپورٹنٹ ہے. اللہ کہہ رہا ہے دن کی قسم مطلب دن امپورٹنٹ ہے. کہاں ہم نے اپنے دن اور رات کو لگایا؟ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ مسلمان کو تو شیڈول بنانے کی ضرورت نہیں, اللہ نے تو قدرتی اسے ایک شیڈول لائف بنا کر دے رکھی ہے. تیری لائف کا آغاز ہوتا ہے فجر سے اور اینڈ ہوتا ہے عشاء پر. اللہ تعالیٰ نے پورا شیڈول دے رکھا ہے. فجر میں اٹھنا ہے, اس کے بعد یہ کام کر سکتے ہیں, ظہر تک نپٹانا ہے, کھانا کھانا ہے, تھوڑی دیر ممکن ہو آرام کرنا ہے, عصر تک کاروبار کرنا ہے, عصر کے بعد کاروبار سمیٹنا شروع کرنا ہے, مغرب تک جتنا ممکن ہو کلوز کر دو, عشاء کے پہلے سارے کام نپٹاؤ اور عشاء بعد سونے کے عادی بن جاؤ. اللہ رب العالمین نے پورا شیڈول دیا ہے. پر ہم کہاں فجر میں اٹھتے ہیں؟ فجر کی نماز کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں. ہاں جانیں گے کب؟ ابھی 14 دن بعد. 14 دن بعد ٹوپی کرتا پجامہ بالکل ریڈی. ہمیں کیوں فجر کی نماز پڑھنی ہے؟ ابھی ہمارے یہاں پر اگلے ہفتے تک پرنٹر والے, پرنٹ کرنے والوں کے لوگ جاتے ہیں نا, صاحب ایک پرنٹ بنا دینا ہے, کیا لکھنا ہے, 1 مہینے تک ظہر کے وقت دکان بند رہے گی. بڑا اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ. ایمان دیکھو ہمارا کتنا ہے کہ ہمیں کوئی لینا دینا نہیں کاروبار سے. ہم تو باقاعدہ 1 مہینے, اس کا مطلب ہم سب کو یہ بتا رہے کہ 1 ہی مہینے نماز پڑھنا ہے مجھے, اس کے بعد کوئی ٹینشن نہیں. یہ نہیں لکھنا ہے کہ پورے سال ہر وقت یہ دکان ظہر اثر میں بند رہے گی. ہمیں صرف 1 مہینے بند رکھنا ہے, کیونکہ ہمارے پاس وقت کی قدر صرف رمضان میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ساری زندگی وقت کی قدر کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وقت کو سمجھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں کے آنے کے پہلے غنیمت جانو. حیات کا قبل موت, تیری جو زندگی ہے نا, تو زندگی گزار رہا ہے, زندہ ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے, اس کی قدر کر موت کے آنے سے پہلے. شباب کا قبل حرمک, اپنی جوانی کی قدر کر
بڑھاپے کے آنے سے پہلے تو جوان ہے، بولنے کی طاقت، چلنے کی طاقت، گاڑی چلانے کی طاقت، کمانے کی طاقت، اس جوانی کی قدر کر بڑھاپے کے آنے کے پہلے۔ جب بڑھاپا آئے گا نا پچھتائے گا کہ کاش جوانی میں عمل کیا ہوتا، کاش جوانی میں کام کیا ہوتا تو آج وہ میرے کام آتا۔ کامیاب ہونے والے اپنی جوانی کی قدر کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا صحتک قبل سقمک، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اپنی صحت مندی کو غنیمت جانو اپنی کمزوری، اپنی بیماری کے آنے کے پہلے۔ ابھی جسم بیمار نہیں ہے، ابھی جسم لاغر نہیں ہے، ابھی جسم کمزور نہیں ہے، میں قدر کر لوں، کیونکہ جب کمزور ہو جائے گا کوئی ہمیں سوچنے سے بولنے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ اور ایک اور چیز ارشاد فرمائی کہ اپنے خالی وقت کی قدر کرو اپنی بزینس، اپنی مصروفیت کے آنے کے پہلے۔ ابھی آپ کے پاس وقت ہے نا، ابھی اللہ نے ٹائم دیا ہے نا، 5 بجے فری ہو جاتے ہو نا، 8 بجے فری ہو جاتے ہو نا، ٹائم کو ڈیوائیڈ کرو، وقت کی قدر کرو، وقت کا صحیح استعمال کرو۔ جو لوگ وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ ورنہ دیکھو نا ہمارے اپنے اندور شہر کے اندر 5-6 بجے کبھی نکل کر دیکھو گھر کے باہر، ہمیں مٹانے والے اپنے نوجوانوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان 4 بجے تو سوتے ہیں، 3 بجے تو سوتے ہیں، اور جو آپ کو مٹانا چاہتے ہیں، جو آپ کے خلاف سازشیں کرنے والے ہیں، وہ 5-6 بجے اٹھ کر اپنی نوجوان نسلوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں کہ آپ کو اپنے مقصد پر کام کرنا ہے۔ اور جس سے اللہ نے پیدائش سے مقصد دیا ہے وہ اپنے مقصد کو نہیں سمجھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد رونا یہ ہے صاحب تعصب بہت بڑھ گیا ہے، کاروبار چلتا ہی نہیں ہے، ہمارے ساتھ تو بڑا تعصب ہے۔ یہ سارے لبادے وہ لوگ اوڑھتے ہیں کہ جو محنت کرنا نہیں چاہتے، جو محنت کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کتنا ہی تعصب ہو جائے میرا اللہ روزی دینے والا ہے، میرا رب چلانے والا ہے، میرا رب کامیاب کرنے والا ہے۔ اگر میرا رب روزی دینے پر آ جائے میرے دشمن کو میرے در پر کھڑا کرے گا انشاءاللہ۔ میرے رب کا وعدہ ہے نا، میرا اللہ دینے والا ہے نا۔ یہ سارے لبادے وہ لوگ اوڑھتے ہیں جو مٹھا گیری کرتے ہیں، جو کام کرنا نہیں چاہتے، جو رمضان میں صرف زکوٰۃ وصولی کا کام کرنا چاہتے ہیں، مدد مانگنا چاہتے ہیں، قرضے مانگنا چاہتے ہیں، لیکن جو محنت کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں، ان اصولوں پر عمل کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی دنیا کو کامیاب کرتا ہے، دنیا میں انہیں بہترین ایک ایسی زندگی عطا کرتا ہے جو ان کے لیے بہتر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے نہ صرف آخرت بلکہ دنیا بھی مانگو۔ اللہ نے تو ہمیں قرآن میں سکھایا ہے کہ جب دعا مانگو تو اللہ سے کہو ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ پہلے اللہ سے دنیا مانگو کہ اللہ مجھے بہترین دنیا دے، اللہ مجھے بہترین آخرت دے اور جہنم سے بچا لے۔ رمضان آ رہا ہے، اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرو روزوں کے لیے، عبادت کے لیے، نماز کے لیے۔ مصروفیات کو لمیٹیڈ کرنے کی کوشش کرو، کاموں کو ختم کرنے کی کوشش کرو کہ اگلا آنے والا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، زیادہ عبادت کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ وقت کی قدر کرو۔ یہ کچھ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے الہی اے مولا اے رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، یقیناً تو غفور ہے تو غفار، تو رحمان ہے تو رحیم، تو ہی اول تو ہی آخر، تو ہی ظاہر تو ہی باطن، اے ذوالجلال والاکرام، اے ارحم الراحمین، اے رب العالمین، ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جانے انجانے میں ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ عذاب قبر عذاب جہنم سے نجات عطا فرما دے، اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے، اے اللہ حلال کاروبار میں خوب برکت عطا فرما دے، اے اللہ حرام رزق سے بچا لے، اے اللہ حرام رزق سے بچا لے، اے اللہ حرام رزق سے بچا لے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔